کہتے ہیں کہ حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بدماشوں کے ہتھے چڑھ گئے، خوب ان کی پٹائی کی گئی اور کہا کہ چھوڑ دو دین اسلام کو، چھوڑ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ساری اذیتیں برداشت کی، ان کی مار پٹائی سب کچھ، اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا، ان ظالموں نے دہکتے ہوئے کوئلوں کے پاس ان کو لا کے بازوؤں سے اور ٹانگوں سے پکڑ لیا، کہا کہ اگر تم اس دین اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو ان دہکتے ہوئے کوئلے کے اوپر تمہیں لٹا دیا جائے گا۔ اب یہ ان کا ایمان تھا، یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ ایمان کے اندر ہے، کامیابی جو ہے وہ اسلام کو ماننے میں ہے۔ تو انہوں نے ان حالات میں بھی یقین کے ساتھ وہ اس دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہے ہیں۔ کوئلوں کی گرمی، کوئلوں کی تپش ان کو دین اسلام سے ہٹا نہیں سکی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، آپ حرم میں تشریف لائے، دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف لائے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے گئے۔ مکہ کے ظالموں نے اتنا تنگ کیا تھا، اتنا اذیت دی تھی کہ آپ کے انگ انگ سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تو جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے کسی بے سہارا کو سہارا مل جاتا ہے، کسی بے چین روح کو کوئی سکون مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جو ہی دیکھا، حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کو تار رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میری کمر دیکھیں، ظالموں نے کوئلے دہکا کے مجھے اوپر لٹا کے پورا گوشت جلا دیا ہے، برچھیاں مار مار کر، ڈنڈے مار مار کر میرا ایک ایک جوڑ جو ہے وہ ہلا دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ ان ظالموں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، کہا کہ خبیب تم تو ابھی سے جلدی میں آگے ہو، تم سے پہلے جن لوگوں نے ایمان کا اعلان کیا ہے، ایمان کا اظہار کیا ہے، ان زندہ انسانوں کے گوشت کو کئیوں کے ذریعے ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا۔ کہا کہ آرا لے کر ان کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو چلا دیا گیا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، تمہارے ساتھ تو ابھی وہ حالات پیش ہی نہیں آئے۔ جو ہی یہ بات سنی، حضرت خبیب بن ارت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حوصلہ ملا، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیشہ ہمیں ثابت قدم پائیں گے، اب ہم ان حالات سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ یقین، دل سے یقین تھا کہ واقعی جتنے بھی ہم مسائل اور مشکلات سے گزر رہے ہیں، اذیتوں سے گزر رہے ہیں، کامیابی ایمان والوں کا مقدر ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، عرب کی ساری فوجیں جمع ہو کے مدینہ کے اوپر چڑھائی کر رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانسار صحابہ کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ کی حفاظت کیسے کریں۔ خندق کا فیصلہ ہوا، راشن پانی سارا جمع کر لیا گیا، اور آپ نے صحابہ کرام کی ٹولیاں بنا کے ان کے حوالے کر دیا کہ اتنا خطہ جو ہے وہ آپ نے خندق کھودنا ہے تاکہ دشمن ان خندق کو پار کر کے اندر نہ آ سکے۔ کہتے ہیں کہ وہ کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی، صحابہ نے بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، بڑی ضربیں لگائیں، لیکن اس چٹان کو وہ توڑ نہ سکے۔
بالآخر اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول چٹان ہے, خندق کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے, آئیے. آپ آتے ہیں, کدال ہاتھ میں لی اور آپ نے پہلی ضرب ایسی زور سے لگائی کہ چٹان کے اندر سے چنگاری اٹھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چنگاری میں سے روم کی سلطنت دکھا دی ہے. ہم انشاءاللہ روم کے اوپر قبضہ کریں گے, اس کے اوپر فتح پائیں گے. اس کے بعد دوسری آپ نے وہ کدال کی ضرب لگائی, پھر چنگاری اٹھی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی حکومت نصیب کر دی ہے, ہم انشاءاللہ یمن کو فتح کریں گے. اور کہتے ہیں کہ اب تیسری ضرب لگائی, چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اور آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایران کے محلات دکھا دیے ہیں, ہم انشاءاللہ یہ مسلمان ایران کے اوپر بھی فتح پائیں گے. صحابہ کرام کا دل خوشی سے لبریز ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرما دیا تو اب سارے صحابہ کے اندر جو ایک بے چینی تھی کہ پورے عرب کی فوجیں یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. لیکن جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سنا کہ یمن بھی ہمیں, روم بھی ہمیں اور ایران بھی ہمیں دے دیا گیا ہے, تو ان کو یہ یقین ہوگا کہ انشاءاللہ اس میں فتح ہماری. کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر کے جب واپس مدینہ تشریف لے آئے, 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا. 9 ہجری حج کا زمانہ آ گیا تو اللہ رب العالمین کے اشارہ بھی تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. آپ نے کہا کہ اس سال حج کرنے کے لیے میں نہیں جاؤں گا. حج کے سفر کا امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا. مدینہ سے یہ سارے حاجی, یہ قافلہ روانہ ہوا. جب مکہ کے قریب پہنچا تو پیچھے سے قرآن پاک کا حکم آ گیا کہ اس سال کے بعد مشرکین مکہ میں حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. اخرج المشرکین من جزیرات العرب, ان کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا جائے, آئندہ ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہتے کہ جو ہی یہ آیت اتری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نامہ, یہ آیت لکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی کہ جاؤ جا کے ابوبکر صدیق کو کہو کہ مکہ میں اعلان کر دیں. مکہ میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد تو کافی ہو گئی تھی, لیکن مشرکین کی تعداد ابھی کم نہیں ہوئی تھی. مکہ میں بھی بہت سے مشرک تھے اور گرد و نواح کے بہت سارے قبائل, بہت سے لوگ, بہت سے علاقے جو ہیں وہ ابھی تک غیر مسلم تھے. بہت بڑی طاقت تھی ان کی. تو جو ہی یہ آیت نازل ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. وہ کہتے کہ مکہ میں تو نہ کوئی گندم اگتی ہے, نہ کوئی اناج ہے, نہ کوئی پھل فروٹ ہے, ساری تجارت کا انحصار ہی باہر سے آنے والے مال و اسباب پر ہے. کھانا پینا, راشن, ہر چیز وہ باہر سے آتی ہے. مکہ کی اپنی تو کوئی نہ انڈسٹری ہے, نہ کوئی فیکٹری ہے, نہ یہاں پر کوئی اور چیز ہے. تو ہماری گزر بسر کیسے ہوگی؟ مشرکین اگر حرم میں نہیں آئیں گے, یہاں کی تجارت نہیں کریں گے, ہم تو معاشی طور پر دیوالیہ کا شکار ہو جائیں گے. کہتے کہ اس کی وجہ سے ان کی پریشانی ہو گئی. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم, یہ آیت کے بعد فرما دیا کہ انشاءاللہ عنقریب اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اہل ایمان کو
غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر جو ایک پریشانی، ایک کیفیت تھی، وہ ساری کے ساری ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کہ ان کو یقین اس حد تک تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے مشرکین کا اور داخلہ بند کیا ہے تو ساتھ یہ وعدہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان قریب ان کو غنی اور ان کو مالدار کر دے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو مالدار ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا۔ یہ یقین جب مسلمانوں کے اندر آتا ہے تو پھر نہ کفار کے ظلم ان کو روک سکتے ہیں، پھر سینے پہ بھاری پتھر بھی ہو تو بلال حبشی کی زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اور سینے کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں بھی برسا دی جائیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ یقین اس حد تک کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جب کہہ دیا ہے تو ہمیں پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ منظر تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، سارے عرب کا معیشت کا نظام سود کے اوپر چلتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہم نے سود کو تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، آج کے بعد سود، کوئی سودی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ جب ان کی طرف سے حکم آ گیا تو مسلمانوں کو اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا، جو ہی حکم آیا ہے فوراً سارے سود ختم ہو گئے اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کر دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اگر سود ختم کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی عطا فرمائیں گے، تمہیں ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھا پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک، سرابنہ بن مالک، جب ان کا پیچھا کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا، یہ ہجرت کا سفر جاری تھا، تو اس موقع پر سراقہ بن مالک نے جب وہ امان طلب کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، فوراً کہا کہ آپ مجھے تحریر لکھ کر دے دیں، میں اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اے سراقہ، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی ترقی، اتنی خوشحالی عطا فرمائے گا کہ لوگ اپنی جولیوں میں زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلیں گے کہ ہم کوئی مستحق ملے تو اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ سارے اتنے مالدار ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ منظر پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں دیکھا، خلفائے راشدین کے دور میں دیکھا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھا۔ مسلمانوں نے جتنی ترقی کی کوئی قوم نہیں کر سکی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ علماء کرام، مذہبی طبقات بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بڑھنے والے ملک میں سودی نظام چل رہا ہے، ساری کی ساری معیشت اس کا انحصار سود پر ہے، اور سود کے بارے میں کہا کہ یہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ اس سود کو ختم کر دیا جائے پاکستان کے اندر، تو پاکستان یہ جو قرضوں کی معیشت ہے، یہ جو روزانہ حالات خراب ہوتے ہیں، ان سے نکل کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ آ جائے گا۔ لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم پون صدی گزرنے کے باوجود، 75 سال گزرنے کے باوجود ڈرتے ہوئے سود کو ختم نہیں کرتے کہ ہماری تو ساری معیشت ہی اس پر ہے، ہمارے بینک کیسے چلیں گے، ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے۔ تو یہ یقین کی کمی ہے۔ یقین آتا ہے ایمان سے، جب تک ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی، ایمان کی طاقت نہیں ہوگی،
آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تو تیار ہو جائیں گے، لیکن سود کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جس دن آپ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے گا، اسی دن انشاءاللہ پاکستان کے اندر خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے اللہ سے دعا کریں جو اللہ کے پاک نبی نے سکھائی ہے، اور کہہ دیں رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم ورسولا، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی، اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، دنیا کے ہر کام میں دیکھیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا ہدایات ہیں۔ جب اس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ یہ خوشحالی بھی آئے گی، ظلم و ستم بھی ختم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ منظر دکھائے گا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بندے تلاش کریں گے، سارے اتنے خوشحال ہوں گے، اتنے امیر ہوں گے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔